اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خاران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کا ہمارا درس جو امام کی ولادت کے حوالے سے شارٹ کورس رکھا گیا ہے، تو وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ برات کی تبلیغ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ توبہ اور اسے برات بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے دوسرا جو ہے، نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنے صاحب ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ یہ آیت لے کر مکہ جائیں اور حج کے اجلاس میں یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت نے اس کو سورہ کی ابتدائی 10 آیات ان کے سپرد کی، تو ان آیات میں تمام معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر ذی الحلیفہ مدینہ طیبہ کا موجودہ میقات سے کہتے ہیں پر پہنچے، یہ مقام ہے وہاں پر، تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور تو انہوں نے نبی سے فرمایا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام سنایا کہ ان کی جو آیت تبلیغ ہے، آپ اس کی طرف سے صرف علی ہی کریں گے، یعنی وہ تبلیغ کی جو آیتیں بھیجی گئی ہیں وہ فقط علی ہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو بلایا اور انہیں اپنی مخصوص جو ہے اونٹنی ناقہ گزبان جو ہے، یہ نام ہے اس کا، اس پر سوار کیا اور فرمایا اے علی، آپ جائیں اور ابو بکر سے ملیں اور ان سے وہ آیات لے کر مکہ جائیں اور حج کے اجتماع میں یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام تیزی سے روانہ ہوئے اور وہاں پر پہنچے اور وہ آیت جو ہے ان سے واپس لی۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پریشان ہوئے اور پوچھا اے ابوالحسن، آپ کیسے آئے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے یا کوئی اور مقصد ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے ملوں اور آپ سے سورہ توبہ جو ہے اس کی آیت لے کر مکہ میں مشرکین سے جو ہے کیے گئے معاہدے کو ختم ہونے کا اعلان میں کروں۔ تو رسول خدا نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے ساتھ سفر کریں گے اور اگر چاہیں تو آپ حضرت کے پاس واپس چلے جائیں۔ جب یہ بات سنی تو وہ رسول خدا کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب واپس آیا تو رسول خدا سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایسے کام کا اہل سمجھا تھا جو اتنا عظیم ہے کہ اس کے حصول پر لوگوں کی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ توجہ جو میری طرف ہوتی اور میں بلند ہوئی تھی، یعنی ایک گردنیں بلند ہو جاتی، لیکن جب میں روانہ ہوا تو آپ نے مجھ سے وہ ذمہ داری واپس لے لی، تو کیا میرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ رسول خدا نے فرمایا نہیں، خدا کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ اس پیغام کی جو تبلیغ یعنی سورہ برات کی تبلیغ یا تو آپ خود کریں یا وہ مرد کرے جو آپ میں سے ہو، یعنی علی مجھ سے ہیں، اس لیے میری طرف سے علی ہی یہ پیغام پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے وہاں پر لوگوں کے سامنے سورہ برات تلاوت کی اور بعض روایتوں میں ہے کہ 13 آیات کی تلاوت کی تھی۔ کچھ روایت بیان کرتی ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالی مشرکین سے بیزار ہے، تو اس اجتماع میں موجود مشرکین نے یہ کہا کہ ہمیں بھی تیرے اور تیرے ابن کے معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایات کا دوسرا انداز یہ ہے کہ بحار الانوار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اصحاب میں سے ابو بکر کو سورہ برات کی ابتدائی آیات دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اسے نہ بھیجیں، اس کی بجائے علی بن ابی طالب کو بھیجیں، اور علی کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کا نمائندہ بن کر پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان سے وہ صحیفہ لے لیا جس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ نبی کے پاس واپس چلے جائیں۔ تو وہ وہاں سے واپس آئے اور اس جو ہے واپسی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا نبی سے کہ انہوں نے یہ سورہ جو ہے واپس کیوں لی ان سے، تو حضرت امام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام نے رسول خدا نے حکم دیا ہے اور آگاہی کرنے کا مجھے کہا ہے۔ تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں ہوئے اور پہنچے وہاں پر، نبی سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کے پہنچانے کے بغیر خدا اور جو ہے اوروں سے انکار کرتا ہے کہ علی کے سوا کوئی بھی سورہ برات وہاں پر نہ لے جائے۔ مکریزی نے کتاب امتناع میں لکھا ہے کہ اہل عرب کی یہ عادت ہوتی تھی کہ اگر ان کا کوئی سردار کسی بات کا معاہدہ کرتا تھا، کسی بھی معاہدے کے حوالے سے اگر کرتا تھا تو توڑنے کا بھی جو معاہدہ ان کا ہوتا تھا تو توڑتا بھی وہ خود ہی تھا، یعنی ان کی یہ عادت ہوتی تھی، یا پھر اس کی طرف سے وہ شخص یہ اعلان کرتا تھا جو رشتے میں اس کے انتہائی قریب ہوتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے ہی مشرکین سے معاہدہ کیا تھا، اس لیے رسول خدا نے سورہ برات کی آیت انہیں دے کر بھیجا تھا۔ حافظ عبداللہ نے اپنی اسناد سے زید بن نقی سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا، آپ نے مکہ جا کر کون سے اعلانات کیے تھے؟ حضرت نے فرمایا، مجھے 4 اعلانات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کوئی شخص عریان ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ دوسرا، اس سال کے بعد مسجد الحرام میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جس کا رسول خدا سے معاہدہ ہوا ہے تو وہ مجاہد اس عرصے کے لیے قابل قبول ہوگا، یعنی اتنے عرصے کے لیے جتنا کہ اس کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اور چوتھا جو ان کا مقصد تھا عہد کا، جن قبائل کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو انہیں 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام مکہ پہنچے اور اجتماع حج میں آپ نے جو ہے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، لوگوں، میں رسول خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اس کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی بھی کافر کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور کوئی بھی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا۔ کوئی بھی شخص عریان ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ جس کا رسول خدا سے معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ 4 ماہ بعد باقی نہیں رہے گا، اور جس کا کوئی معاہدہ ہی طے نہیں تو اسے حرمت والے مہینوں میں اختتام تک مہلت دی جاتی ہے۔